حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے اندر سیر کرنے کے لیے جب پہنچا، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت کے باغات کی سیر کر رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، دوران سیر ایک پھل میرے ہاتھ کے اندر آیا، میں نے اس کو پکڑنے کے بعد اس کو کاٹا، اس کے 4 ٹکڑے کر دیے، اور ہر ایک ٹکڑے سے ایک حور ظاہر ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حور کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال عطا کیا، رب تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا فرمایا کہ اگر وہ اپنا ناخن دنیا کے اندر ظاہر کر دے، زمین سے آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے، ساری کائنات نور علی نور ہو جائے، اور اگر وہ اپنا ہاتھ اس دنیا کے اندر ظاہر کر دے، اس کے ہاتھ کے آگے چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے، اس کے ہاتھ کے نور اور روشنی کے آگے سورج کی روشنی اور کرنیں بھی مدھم پڑ جائیں، اور ان کے اوپر اس کے ہاتھ کی روشنی غالب آ جائے، اور فرمایا کہ اگر وہ تبسم کرے، اگر وہ مسکرائے، اس کے منہ سے اتنی خوشبو نکلے، اس خوشبو کی وجہ سے زمین سے آسمان تک ساری کائنات معطر اور منور ہو جائے، زمین و آسمان اس کے منہ سے نکلنے والی خوشبو کے ساتھ مہکنا شروع ہو جائیں، معطر ہو کر رہ جائیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس حوروں میں سے ان حوروں میں سے ایک حور سے سوال کیا، اے حور یہ بتا، رب تعالیٰ نے تجھ کو اتنا حسن و جمال عطا کیا، رب تعالیٰ نے تجھ کو اتنا کمال عطا کیا، رب تعالیٰ نے تجھ کو اس طرح پیدا کر کے ایسی اعلیٰ صفات تیرے اندر رکھ دی، آخر تو یہ بتا کہ اللہ رب العالمین نے تجھ کو پیدا اپنے کس خوش نصیب بندے کے لیے کیا؟ ان میں سے ایک حور نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اللہ رب العالمین نے آپ کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے پیدا فرمایا ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اس حور کو کہا کہ جا تو جنت کے اندر چلی جا، جنت کا وہ محل جو رب تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے پیدا کیا، ان کے لیے بنایا، ان کے لیے تعمیر فرمایا، اس محل کے اندر چلی جا۔ اس حور کو حضرت ابو بکر صدیق کے محل کے اندر روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، رب تعالیٰ نے ان کی پشت کے اندر نور کو رکھ دیا، اور وہ نور کون تھا؟ وہ نور کس کا تھا؟ وہ نور اے مسلمانہ تیرے اور میرے آقا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا نور تھا۔ اس نور مصطفیٰ کو رب تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر رکھ دیا تو فرشتے ہاتھ باندھ کر نور مصطفیٰ کا ادب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے اور ان کے پیچھے رہا کرتے تھے، اور ہر وقت اس نور کی زیارت ہی کرتے جایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میری پشت کے اندر جو نور رکھا گیا وہ نور کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کے اس نور کی خبر دی اور عرض کرنے لگے، یا باری تعالیٰ مہربانی فرما اور اس نور کو میری پیشانی کے اندر منتقل کر دے تاکہ یہ فرشتے میرے آگے کھڑے ہوا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر منتقل کر دیا۔ اب فرشتے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوا
ہوا کرتے تھے اور مسلسل نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے جایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا باری تعالیٰ میری پیشانی کے اندر جلوہ افروز ہونے والا نور مجھ کو تو نظر نہیں آتا، یا مولا میرے جسم کے ایسے حصے کے اندر منتقل فرما دے جہاں پر میں بھی اس نور مصطفیٰ کی زیارت کر لیا کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کی، رب تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ کو ان کی پیشانی سے آپ کی شہادت والی انگلی کے اندر منتقل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس نور کی زیارت کیا کرتے تھے اور شہادت والی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی ہے، اس انگلی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کے نور کو رکھ دیا اور اس کے ساتھ والی انگلی کے اندر حضرت عثمان غنی کے نور کو رکھ دیا، اور سب سے چھوٹی انگلی کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے چھوٹی انگلی کے اندر حضرت عثمان غنی کے نور کو رکھ دیا، حضرت عمر کے نور کو اس بڑی انگلی کے اندر رکھ دیا، حضرت عثمان غنی کے نور کو اس انگلی کے اندر رکھ دیا، حضرت عمر کے نور کو اس کے اندر رکھا اور حضرت عثمان غنی کے نور کو اس انگلی کے اندر رکھا۔ اب باری تھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی، تو حضرت علی المرتضیٰ سرکار کے نور کو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے کے اندر منتقل فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان چاروں یاروں کا نور اور آقا دو جہاں علیہ السلام کا نور پاک، یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر رب تعالیٰ نے رکھ دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں پر نور مصطفیٰ کا دیدار کر لیا تھا، وہاں پر چاروں یاروں کے نور کی بھی انہوں نے زیارت کر لی تھی۔ یہ انعام ان چار یاروں کو اس طرح عطا کرنا کہ ان کے نور کی زیارت آدم علیہ السلام ابو البشر کو کرا دینا، یہ صلہ تھا ان کی اس محنت کا اور اس قربانی کا جو انہوں نے دنیا کے اندر آ کر دینی تھی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا جانثار بننے کی صورت میں قربانی ابھی اتنا عرصہ انہوں نے بعد دینی تھی، صلہ میرے رب تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی عطا کر دیا۔